وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ یعنی وہ دن بڑا سخت دن ہے، یعنی حشر کے میدان کی ہیبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقرر دن کے لیے جمع کرے گا، جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا، یعنی اس کے جو وقفے ہیں۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک جگہ پر 50,000 سال کا ذکر بھی آتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے اس کی مدت مختلف ہو۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ گرمی کی شدت سے لوگ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کا ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں تک پسینہ آ چکا ہوگا۔ لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ کس کے سامنے فریاد کریں؟ کیونکہ ہر شخص پریشان ہے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے، کوئی سفارش بھی نہ کرے گا ان کے لیے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز پہ نظر نہیں ڈالنا چاہتا تو کنکھیوں سے دیکھ لیتا ہے اس کو، فرمایا وہ اللہ وہ بھی دیکھ لیتا ہے، اور وہ راز جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ کھنگالی اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو، کیا کچھ ہے اس کے اندر، کیا ہے جو آپ لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے نہیں شرماتے۔ اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ چکے۔ یعنی دنیا میں تم مت سمجھو کہ اس وقت تم نے بہت ترقی کر لی اور بڑی بڑی عمارتیں بنا لی اور بہت سی ٹیکنالوجی پر تم قابض ہو گئے ہو، اس سے پہلے بھی کئی ایسی قومیں گزری ہیں۔ مثلا آپ قوم فرعون ہی کو دیکھیے، ان کا جو آرٹ ہے، کلچر ہے، ان کی جو تصویریں ہیں، مونیومنٹس ہیں، ان کی لکھائیاں، تحریریں، آج تک کوئی ڈی کوڈ نہیں کر پایا صحیح طور پر کہ جان پائے کہ ان سب چیزوں کو بنایا کیسے جاتا تھا، احرام میں مصر کیسے بنائے گئے، مردہ لاشوں کو کس طرح پریزرو کیا جاتا تھا، تحریر میں مختلف طرح کے فگرز کس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب کٹھے ڈوب گئے تھے تو پیچھے کوئی ان کا بتانے والا ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن کا نام نشان بھی نہیں، بہت کچھ ترقی کی انہوں نے بھی، لیکن یہ دنیا کی ترقی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی۔ تو اس لیے کبھی بھی تم اس بات پہ خوش نہیں ہونا کہ دنیاوی طور پر ہم بہت ترقی کر چکے ہیں یا بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کوئی دنیا کی پریشانی نہیں، اصل پریشانی آخرت کی ہونی چاہیے ہم سب کو۔ دنیا تو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ واپس لے سکتا ہے، کسی کے پاس بھی کچھ بھی پرماننٹ نہیں۔ عربی میں ذہب سونے کو کہتے ہیں، اور ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا، یعنی جو بھی مال و دولت ہے وہ ہاتھ میں نہیں ٹکتا، ہاتھوں سے پھسلتا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ ان تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، صرف بنی اسرائیل کی طرف نہیں، مگر انہوں نے کہا کہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت گئی، یعنی اتنی بڑی سزا کا اعلان کیا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ آج ہمیں تو کوئی مشکل نہیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، سارے نبیوں پر ایمان لائیں، ہمارے لیے کیا امتحان ہے؟ کوئی امتحان نہیں ہے۔ تو اس لیے
ان لوگوں کا حال دیکھیے کہ ان کے لیے ایمان ایک انگارے کی طرح تھا کہ اس کو قبول کرتے ہوئے ان کی دنیا برباد، ان کے بیٹے قتل. تو یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایمان والوں کو بچا لیا. مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں. اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. یعنی کتنا بے بس تھا وہ کہ اتنے لاؤ لشکر اور اتنی فوجیں اور اتنا مال و دولت اور اتنے لوگ اور حمایتی ہونے کے باوجود وہ ایک موسیٰ علیہ السلام سے نبٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کی پروٹیکشن حاصل تھی موسیٰ علیہ السلام کو. سبحان اللہ. تل بلا کے ڈیسپریٹ ہو کے کہتا ہے چھوڑو میں اس کو قتل کروں. اور پکار دیکھے ہی اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. وقال موسیٰ، اب یہ جواب انڈر لائن کیجئے. جب ایسا خطرہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جب کوئی شخص شدید قسم کی دھمکی دے، سبحان اللہ، پڑھتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے. قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے رونگٹے بغیر کھڑے ہوئے نہیں رہتے. ایک عجیب اثر ہوتا ہے دل پر کہ جب بھی کوئی آپ کو آپ کے دین کے بارے میں چیلنج کر دے، آپ کی مخالفت شروع کر دے اور آپ کے پیچھے پڑ جائے، آپ کی جان کو خطرہ ہو، مال کو خطرہ ہو، عزت کو خطرہ ہو، دین کو خطرہ ہو، تو آپ پورے ایمان کے ساتھ اس کو پڑھیے. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں، میں تو پناہ لے چکا ہوں، میں تو اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے چکا ہوں. تو جو اللہ کی پروٹیکشن میں، اسے کون چھیڑ سکتا ہے؟ اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کا دفاع کیسے کرتا ہے. فرعون کی اپنی قوم کا شخص اس کے خلاف بولے گا، اس کی پالیسیز کے خلاف، اس کے طریقے کے خلاف، اور ایمان لے آیا. وہ کہتا ہے کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پہ قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ بس یہ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا ہے. وہ خود سے نہیں یہ سب کچھ بتا رہا. اس کے پیغام پہ غور کرو. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائیں گے. سوچئے، یعنی دو میں سے ایک بات ہے، یا موسیٰ سچے ہیں یا موسیٰ جھوٹے. اگر موسیٰ سچے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری شامت آئے گی. اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا. تو اس لیے ان کو مان جاؤ، جو وہ کہتے ہیں اس پہ کان دھرو. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. یاد رکھیے جھوٹ ہدایت کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہت حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ کتنا خیر خواہی کے ساتھ اب سمجھا رہا ہے. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی. تھوڑا سا مائلڈ ہے اب رسپانس. اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. پھر اصرار کہ میں ہی ٹھیک کرتا ہوں، یعنی میرا ہی راستہ اور میرا ہی طریقہ ٹھیک ہے. حق کا انکار. وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. وہ شخص جو ایمان لایا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. پڑھا لکھا شخص معلوم ہوتا ہے، پچھلی قوموں کے حالات سے واقف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تبلیغ کرنے سے پہلے کچھ علم حاصل کر لینا چاہیے. اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے
جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. اس کی تبلیغ کے انداز میں دیکھیے، آخرت کی فکر زیادہ دلا رہا ہے. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں اور شکی ہوتے ہیں. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کو مان کر نہیں دیتے، بحث مباحثہ کرتے ہیں اور پیغمبروں کو بھی الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بات بتانا چھوڑ دیں. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. وقال فرعون یا حامان، فرعون بولا اے حامان، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمان کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی. پھر وہ شخص دوبارہ ہدایت دیتا ہے. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو، فرعون کے پیچھے مت چلو. کیا ہے وہ صحیح راستہ؟ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. یہ ہے تبلیغ کا مرکزی نقطہ کہ لوگوں یہ دنیا بس چند دن کے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، یہ متاع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ہمیشہ کے قرار کی جگہ گھر تو آخرت ہے. سب سکون اور اطمینان وہی نصیب ہوگا. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کر دوں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں جانتا نہیں کہ وہ خدا ہیں یا نہیں، یعنی تمہارا الہ بنتی ہیں یا نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے الہ کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. نہ ان کے لیے دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے. کس قدر بار بار تکرار کے ساتھ اپنی پوری ہمدردی کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. جس کسی کو تبلیغ سیکھنی ہو وہ اس واقعے سے سیکھے. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے، وہ بندوں کی خبر خوب رکھتا ہے. وہ جس کو جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے، اور جس کو جو نقصان دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان دے نہیں سکتا. ان اللہ بصیر بالعباد. بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اس کی حفاظت کی، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. دوزخ کی آگ، دھوپ اور گرمی برداشت نہیں ہوتی، آگ کہاں سے ہوگی جو دنیا کی آگ سے 69 مرتبہ زیادہ تیز ہے. اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو. تو یہ دو عذاب کون سے ہو گئے ہیں؟ ایک وہ جس میں صبح شام پیش ہو رہے ہیں، اور پھر قیامت آئے گی تو ایک اور عذاب شروع ہوگا.
اس سے ہمیں قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اور جب قیامت قائم ہوگی سب قبروں سے نکل آئیں گے, اس وقت کیا حکم ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر وہاں نجات مل گئی تو سارے مرحلے بعد والے آسان ہوں گے, اور اگر وہاں نہ نجات ملی تو بعد کے سارے مرحلے اور زیادہ دشوار ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا, اللہ کی قسم میں نے جتنے منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. رات کے وقت جب اٹھے تو قبر کو ضرور یاد کیا کریں. قبر میں انسان کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے. یہ کمزور لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے کمزوری کی وجہ سے دوسروں کی غلط بات مان لی. اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم دعا ہی کرو, اور کافروں کی دعا اکارت جانے والی ہے, وہ بھی نہیں سنی جائے گی. اس وقت کوئی دعا فائدہ نہ دے گی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. یقین جانیے کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں. انڈر لائن. اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم ضرور مدد کریں گے. جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی, ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے, اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہیے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں, ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے, تکبر ہے, مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ کرتے رہے. بس اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو جائیں اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں, مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, مگر اکثر لوگ مانتے نہیں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا. پکارو, دعا کرو. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یعنی دعا نہیں کرتے, ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اب دیکھیے کہ بندوں کو دینا پسند نہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ دینے سے محبت رکھتا ہے. اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشی سے اس کی طرف رغبت فرماتے ہیں. اور دعا کو عبادت قرار دیا گیا, اور جو شخص دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اور جو کرتا ہے اس کے لیے وعدہ کرتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو اس لیے کثرت سے دعائیں. دعا کی ہمیں کیوں ضرورت ہوتی؟ کیونکہ ہم محتاج ہیں, ہم ضرورت مند ہیں, ہم ہر چیز میں کم ہیں.
عقل میں، سمجھ میں، علم میں، حکمت میں، نیکیوں میں، دنیا کی ضروریات میں کون سی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ ہمیں اور ضرورت نہیں؟ ہر چیز کی تو ضرورت ہے. اور پھر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. نہیں بھائی، اللہ کی طرف دیکھو، اللہ سے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں عطا بھی کرے گا تمہیں. صحابہ تو جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. یعنی یہ شو کرتا ہے نا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے. فوراً اللہ کو یاد کر لیتے، کوئی مشکل آتی اللہ کو یاد کر لیتے، کوئی خوشی کا موقع ہے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے. کیونکہ اللہ سے اسٹرانگ کنیکشن، اسٹرانگ بانڈنگ، یہی مطلوب ہے اور یہی کل قیامت کے دن کام آنے والی. ایسے ہی لوگ اللہ کے خاص بندے ہوں گے. تو اللہ کے خاص بندے بن جائیے دعائیں کر کر کے، اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، سب کی شکلیں اچھی ہیں، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. یہ ہے اللہ تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. اللہ کو پکارنا عبادت اور غیر اللہ کو پکارنا شرک اور نافرمانی. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، جھکا دوں. هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. دیکھیے اپنی اصل کو. پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے. کس کس مرحلے سے ہم گزرے ہیں اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے. پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی جوان ہونے سے پہلے ہی. کیسی کیسی حسرتیں ہوتی ہیں لوگوں کے دلوں میں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم سب کے دلوں میں کیسے کیسے امنگیں، تمنائیں اور ڈریمز ہیں ہمارے. ہم یہ بھی کریں، یہ بھی بنے، یہ بھی حاصل کریں، کتنا کچھ ہم سوچتے ہیں. اور اگر موت آ جائے تو وہ ساری سینے میں ہی دفن ہو کے رہ جائیں، کچھ بھی نہ کر سکیں. تو ایک ایک دن پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے کچھ کرنے کا موقع دے دیا ہے، اس نے کچھ مہلت دے دی ہے، کیونکہ بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، یعنی موت تک، جہاں تک تمہاری زندگی لکھی ہے وہاں تک پہنچ جاؤ. اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے. زندگی دینی ہو کسی کو یا موت دینی ہو تو اس کو فیصلہ کرتے کچھ دیر نہیں لگتی. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں؟ یعنی کون ان کی مت مار رہا ہے، کون ان کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے؟ کیونکہ کائنات کا سبق اتنا کھلا کھلا ہے کہ کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان اس بات کو سمجھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہی مجھے پیدا کرنے والا ہے اور وہی میرا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے.
یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی. یعنی ان کی گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کتاب کا نہ ماننا، ہدایت الہی کو نہ دیکھنا. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے مسلمانوں کا بگاڑ کس لیے؟ کتاب الہی کو نہ جاننے کی وجہ سے. ورنہ اس کتاب میں تو ہر سوال کا جواب دے دیا گیا ہے. تو اس لیے بچوں کو ہوش سنبھالتے پہلے اس کتاب کو پڑھانا چاہیے، پھر دنیا کی تعلیم. 2-4 دن پہلے میری کسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کر رہی تھیں؟ ان کا یونیورسٹی میں اپلائی کر رہی ہوں. میں نے کہا پہلے قرآن کا کورس کر لیں. کہنے لگی پھر مجھے وہ یونیورسٹی کا سب بھول جائے گا، پھر ٹیسٹ کیسے دوں گی اور کیسے ایڈمیشن ہوگا. تو میں نے کہا کہ اس کے بغیر 4 سال گزارنا بھی تو بہت بڑے لاس کی بات ہے. یعنی 4 سال یونیورسٹی میں آپ پڑھیں، اگر قرآن کی تعلیم ہے تو آپ اللہ کی حدود کی پابندی کریں گے، آپ بہت کچھ جانیں گے، روشنی میں زندگی بسر کریں گے. وہ 4 سال بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن کے سال ہوں گے اگر کتاب کے ساتھ رابطہ رہا. لیکن اندھیرے میں رہ کر زندگی کے پہلے باقی تمنائیں پوری کرنا اور پھر اس طرف پلٹنا، کس نے دن دیکھیں؟ کس کو پتا ہے کہ وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اس کو ہم فار گرانٹیڈ نہ لیں. یہ ہم پر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کا راستہ دکھا دی. ورنہ یہ مدتوں سے ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے کتاب اور ہم اسے کھول کے خود نہیں پڑھتے اور نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. اور پھر آپ کے والدین اور آپ کے ہسبینڈز اور آپ کے جو بھی رشتے دار سب کے بھی آپ شکر گزار ہو. وہ آپ پر خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کو یہاں چھوڑتے ہیں، وہ آپ کو لینے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کے لیے خرچہ بھیجتے ہیں، وہ آپ کے کتنے ناز نخرے اٹھاتے ہیں. انہوں نے آپ کو اسپیئر کیا ہوا ہے، گھر کے کام کاج سے الگ کیا ہوا ہے. تو یہ اتنی ساری نعمتیں مل جانا یہ اس لیے نہیں کہ ہم بس سستی میں وقت گزار دیں اور صرف وقت پاس کر کے چلے جائیں. ان سب نعمتوں کا بھی حساب ہوگا، لیکن اس پر شکر ادا کرنا تو بہرحال فرض ہے. فسوف يعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے. پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے الہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے وہ ہم سے، وہ جن کو ہم پکارتے تو پتہ نہیں کہاں ہیں. کیونکہ کوئی اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں الہ بن کے آئے گا ہی نہیں، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. یعنی وہ کنفیوز ہو جائیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ سب بیکار تھی جو ہم کر رہے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا. ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کیجئے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. یعنی مکمل علم ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں کہ دنیا میں آج تک کیا کچھ ہوتا رہا. کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. یعنی رسولوں کی بھی لمٹس ہوتی ہیں. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے تم کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. یعنی تمہاری سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اس وقت تک کبھی کارز نہیں آئی تھی اس لیے ان کا ذکر نہیں. کشتی نوح علیہ السلام نے بنا لی تھی اس لیے ذکر ہے. یعنی سواری کرتے ہو. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے فاصلے گھٹا دیے سواریاں پیدا کر کے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے تو تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخرکار وہ ان کے کس کام آئی؟ دنیا میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے، جتنا بھی مال کما لے،
جتنے بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کر لے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. اور جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے, کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا. جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا. انڈر لائن کیجیے, جب ان کے پاس رسول اللہ کا کلام لے کر آئے تو وہ کس میں مگن رہے؟ جو پہلے سے ان کے پاس علم موجود تھا. فرحوا بما عندهم من العلم, وہ اتراتے رہے, خوش ہوتے رہے اپنے علم پر. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو, اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا, کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.